अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ मैं अवां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, हुकूमत ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी एलानियल एहतजाजी तहरीक खां अॻु ही पार्टी अंदरि जेके इख़्तिलाफ़ हुआ उहे हाणे शदीद थी चुका आहिनि ऐं मुसलसल जेके ही एतिराज़ इख़्तिलाफ़ इल्ज़ाम साम्हूं अचनि पिया। PTI जे हिन एहतजाजी तहरीक मथां कहिड़ा असर छॾींदा, छा हिननि एहतजाज खां अॻु जेका सूरत हाल असीं ॾिसूं पिया इन माहौल में जेका ही एहतजाजी तहरीक शुरू थियण वञे पई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी, छा हुकूमत ते को दबाव विझी सघंदी? ॿिए पासे हुकूमत खे जेका गारंटी ॾिनी आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त जेकॾहिं असांजी मुलाक़ात करायो था, असांखे बानी ताईं रसाई ॾियो था, त उन सूरत में ही जेका लॉन्ग मार्च जी कॉल आहे उन ते जेका नज़रसानी आहे PTI तरफ़ां उहा थी सघे थी, पर इन हवाले सां हिकिड़ी गारंटी बि ॾिनी वई आहे त का सियासी गुफ़्तगू न थींदी। पर हिन वक़्त ताईं नाज़रीन उन हवाले सां का मस्बत हुकूमत जो को रिस्पॉन्स साम्हूं न आयो आहे। हुकूमत कीअं ॾिसे पई इन समूरे माहौल खे? छा हुकूमत इन हवाले सां जेका ही गारंटी आहे उनखे क़बूल कंदी? रसाई वारो जेको मामिलो आहे, मुलाक़ात वारो जेको मामिलो आहे, छा उहो असांखे नज़र ईंदो, या जेको हाणे नओं हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे ताज़ो मालोड वारो वाक़ियो जंहिं ते हुकूमत जो इहो चवणु आहे त इन हवाले सां जांच कई वेंदी ऐं जांच खां पोइ जेके नतीजा हूंदा उहे सभिनी जा ॾाढो आंदा वेंदा? अॼु बि नाज़रीन गुज़िरियल ॾींहुं पिणु ऐं अॼोके ॾींहं ते पिणु हुकूमत पारां हिन शइ जो इज़हार कयो वियो आहे त जेको मालोड वाक़ियो आहे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका नफ़रत जी सियासत रही आहे, इंतिशार जी सियासत रही आहे, ही उनजो नतीजो आहे। इन जो आगाज़ 9 मई खां थियो ऐं उन खां पोइ सीरीज़ ऑफ वाक़िया असां ॾिठासीं, हिकिड़ी चेन ऑफ इवेंट्स असांखे नज़र आई जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे क्रेडिट ते आहिनि। जो चवणु आहे त इहो सभु कुझु करण सां, अहिड़नि रवैयनि सां, अहिड़नि मामलनि सां ॿिए कंहिंखे नुक़सानु न पई ॾिए, PTI ख़ुदि पंहिंजे पाण खे नुक़सानु पई ॾिए, पंहिंजे पाण खे मुल्की सियासत में, सिस्टम में इररिलेवेंट पई करे ऐं आहिस्ते आहिस्ते पाण खे माइनस कंदी पई वञे। ऐं ॿिए पासे नाज़रीन मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में जेका वर्किंग रिलेशनशिप आहे उहा मुतासिर नज़र आई हुई। हिकु डेडलॉक बि नज़र आयो हो जज जी मुक़ररी वारे मामले ते, जेको गुज़िरियल ॾींहुं डेडलॉक ख़तमु थियो, जंहिंखे पिणु इन हवाले सां उनखे जोड़ियो पियो वञे त जेका हाणे बर्फ़ पिघलजणु शुरू थी आहे ऐं ॿीहर जेको वर्किंग रिलेशनशिप आहे ॿिन्ही पार्टीज़ विच में, ख़ासि करे आज़ाद कश्मीर खां पोइ उन में तमामु घणा इख़्तिलाफ़ उहे तेज़ थिया, त उहो हाणे ॿीहर बहालीअ पासे वधे पियो। उन ते बि अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। हाणे हुकूमत साज़ी वारो जेको मरहलो आज़ाद कश्मीर में शुरू थियणो आहे ऐं जेका नई हुकूमत आहे उन ॾाढो खोड़ चैलेंजिस आहिनि। हुकूमत ॼाणाए पई त असीं हिन हुकूमत वटि इहो रस्तो मौजूदु आहे त जॾहिं वॾा वेहंदा मुल्क जा त पोइ को न को रस्तो ही जेका सूरत हाल हिन कश्मीर अंदरि आहे उनजो रस्तो को न को कढी वठंदा, उन में कामयाबु थी वेंदा। पर उन खां अॻु जेके उनजे इतिहाद में ॾार नज़र अचनि पिया उनखे हुकूमत कीअं ठीकु कंदी ऐं उन हवाले सां इहो बि ज़रूरु हुकूमत खां सम्झंदासीं त जेको ही मरहलो हूंदो हुकूमत ठाहिण वारो, छा उन में पंहिंजे इतिहादियुनि खे शामिलु कंदी? ख़ासि करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका अहम स्टेक होल्डर मर्कज़ में बि असांखे नज़र अचे पई, कश्मीर में बि असांखे नज़र अचे पई, उनखे मुस्लिम लीग नून शामिलु कंदी? उन ते बि अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं उन समेत जेके ॿियूं डेवलपमेंट असांखे नज़र अचनि पियूं पॉलिटिकल मंज़रनामे ते, उनखे अॼोके प्रोग्राम जो फोकस कंदासीं। असां सां गॾु जेको पैनल गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। अॼोके पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि अॻूणा MNA निसार चीमा साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम में शरीक आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो सीनियर अॻवान अॻूणो MNA लाल माली साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहे, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो शो आहे। कुझु देरि में आख़ुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻूणा MNA आहिनि, उहे पिणु मूंखे प्रोग्राम में जॉइन कंदा, उहे भी अची चुका आहिनि। आख़ुंज़ादा चट्टान साहब आपको भी भली वेलकम कहूँगी। निसार चीमा साहब, लाल माली साहब अवां खे भलीकार, महिरबानी अवां जी, अवां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु ॾिनो। लाल साहब अवां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयां थी, ही जेका एलानियल एहतजाजी तहरीक आहे ऐं उन खां अॻु जेको माहौल नज़र अचे पियो, हिकु पासे मालोड वाक़ियो जंहिंसां हुकूमत ॼाणाए पई त PTI भले पाण खे उन खां आजो करार ॾिए पर ही एॾो आसान मामिलो कोन्हे ऐं PTI इन जा हुकूमत न रुॻो उनजी जांच कंदी, इन जा पेरा खयां वेंदा। ही जेको कुझु नज़र अचे पियो ही नफ़रत जी ऐं इंतिशार जी जेका PTI सियासत कंदी आई आहे, हे उनजो नतीजो आहे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था त हिन एहतजाजी तहरीक जे आगाज़ खां अॻु PTI अंदरि जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि तमामु घणा शदीद थिया आहिनि। पार्टीअ जा अॻवान लीडर्स जेकॾहिं पार्टी जे जनरल सेक्रेटरीअ ते बि क़यादत ते जेकॾहिं एतिरो असांखे ट्रस्ट डेफिसिट नज़र ईंदो त उनजा हिन एहतजाजी तहरीक ते कहिड़ा असर हूंदा ऐं छा इन माहौल में PTI को दबाव विझण में कामयाबु थी सघंदी हुकूमत मथां?
जी राजा, महिरबानी। ॾिसो, सभ खां पहिरीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं पाकिस्तान जी अवाम लाइ जेको हिकिड़ो लहर छायल आहे तशवीश जी, उहो इहो आहे त इमरान ख़ान साहब जे बारे में जेके ख़बरूं अचनि थियूं पियूं त हुनजी सिहत जेका आहे उहो ख़राब आहे ऐं हुनखे इलाज जी सहूलियत नथी ॾिनी वञे। जेको कानूनी तौर ते हुनजो हक़ आहे उनखे सोलिटरी कंफाइनमेंट में रखियो वियो आहे, तन्हाई में रखियो वियो आहे। उनखे जेके सहूलियतूं जेके कानून मूजिबि ऐं जेल मैनुअल मूजिबि आहिनि उहे न पियूं ॾिनियूं वञनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो मुतालबो कंदी रही आहे त इमरान ख़ान साहब खे जो सिहत जो हक़ आहे ऐं उनजे लाइ दुनिया ॻाल्हि जेका आहे थींदी रही आहे, उनखे हॉस्पिटल शिफ्ट कयो वञे, उनजे प्राइवेट डॉक्टर्स खां हुनजो जेके ज़ाती मुआलिज आहिनि उनखां इलाज करायो वञे। सिहत खां वठी आज़ादी ताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको आहे कई 3 सालनि खां मुसलसल जदोजहद कई आहे, पर किथां खां बि इंसाफ़ जी उमेद नाहे। जेको उमेद जी हिकिड़ी किरण हूंदी हुई उहा अदलिया हूंदी हुई, ऐं अदलिया जो हिकिड़ो त उहो 26 ऐं 27 तरमीम में जेको आहे अदलिया खे हुकूमत जे मातहत कयो वियो आहे। ऐं जेका हींअर तव्हां रीसेंट स्टोरी जेकॾहिं तव्हां डॉन में ॾिठी हुजे त जेके जजिस हींअर जुडिशियल कमीशन जेके सदर साहब खे मोकिलिया हा त हिननि खे मुक़ररु कयो वञे, उन ते सदर साहब जी टीम एतिराज़ कया हा त उन में को पीपल्स पार्टी जो जज कोन्हे ऐं उन में जेको आहे अहिड़ा बि जजिस आहिनि जंहिंजो क्रिमिनल रिकॉर्ड आहे। जेकॾहिं हाणे अदलिया जो हशर इहो हुजे जिते क्रिमिनल रिकॉर्ड वारा जजिस उन में शामिल थियनि, जिते जजिस जेके आहिनि पार्टी जे बुनियादुनि ते लॻाया वञनि, त उते हाणे जेका इंसाफ़ जी उमेद ख़तम थी वई आहे। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वटि ॿियो को बि लाइ अमल नाहे सवाइ इन जे हल नाहे त हू एहतजाज करे। ऐं उन सिलसिले में 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे ऐं इनशाला इहो पाकिस्तान जी तारीख़ जो सभ खां वधीक वॾो लॉन्ग मार्च हूंदो। ऐं हाणे उनखे पोस्टपोन करण लाइ सिर्फ़ु इमरान ख़ान ई कराए सघे थो। ॿी सूरत में पार्टी जी पॉलिसी मूजिबि हाणे हिन जी ॿी का बि जेका आहे हल नाहे रोकण जो। जेसिताईं तव्हां ॻाल्हि कई आहे त पार्टी में इख़्तिलाफ़नि जी, पार्टी में हर पार्टी में इख़्तिलाफ़ थींदा आहिनि। तव्हांखे ख़बर हूंदी त मरियम नवाज़ ऐं शहबाज शरीफ़ में इख़्तिलाफ़ात आहिनि। मरियम नवाज़ जेको आहे प्राइम मिनिस्टर थियणु चाहे थी, इन लाइ शहबाज शरीफ़ जे ख़िलाफ़ जेके साज़िशूं थियनि थियूं उहो ज़िक्र थींदो रहंदो आहे मीडिया में। बिलावल साहब ऐं ज़रदारी साहब में बि इख़्तिलाफ़ थी पवंदा आहिनि। त इहे इख़्तिलाफ़ात रिलेवेंट आहिनि। हाणे इन्हनि जी को हैसियत नाहे, पर जेके बि दोस्त आहिनि, जेके पार्टी जा ग्रुप्स आहिनि, हिकिड़ी ॻाल्हि ते मुतहद आहिनि त इमरान ख़ान खे फौरी आज़ादु कयो वञे ऐं इमरान ख़ान जी सिहत जे लाइ उनखे फौरी तौर ते हॉस्पिटल में दाख़िल कराए उनखे जेको आहे रिलायबल इलाज फ़राहम कयो वञे। ठीकु आहे साहिबु, इन ते तव्हां चयो त सभु मुतहद आहिनि इन मामले ते त ख़ान साहब खे आज़ादु करे या ख़ान साहब जी सिहत खे वठी करे जेके बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं उन ते हुकूमत पंहिंजी पोज़ीशन क्लियर करे, पर जेको उन जे लाइ रस्तो वठिणो आहे उहो लॉन्ग मार्च या जेका एहतजाजी तहरीक आहे, उन रस्ते खे वठी करे, उन रस्ते खे जेके लीड कंदा उनखे वठी करे जेके एतिराज़ साम्हूं अचनि पिया, अवां न पिया सम्झो त उन सां हिन तहरीक ते बि असर पवंदा ऐं ख़ुदि जेके पार्टीअ जा जेके पॉलिसीज़ आहिनि, जेके मामरा आहिनि, उहे पिण असरअंदाज़ थींदा? न जी, ॾिसो, रस्ते जी ॻाल्हि सिर्फ़ु एहतजाज ई न आहे। कोर्ट में असांजो दरख़्वास्तूं मौजूदु आहिनि। सुप्रीम कोर्ट में साम्हूं कल्ह एहतजाज कयो आहे। चीफ मिनिस्टर के उन में शामिल हो, असांजा पार्लियामेंट्रियंस हुया। कल्ह रजिस्ट्रार इहो ख़ातिरी कराई आहे त ईंदड़ हफ़्ते में इहे केस लॻंदा। बाक़ी जेका तव्हां ॻाल्हि इन मुतलिक़ कई त जेको हिकिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे पिंडी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उनजी मज़म्मत बि कई आहे ऐं उन ते जेको आहे जेको तशवीश जो इज़हार कयो आहे। उन सां गॾोगॾु इहो मुतालबो कयो आहे त इन वाक़े जा फैक्ट्स जेके साम्हूं आंदा वञनि, इन जी बि जेके CCTV कैमराज़ लॻल हुजूं उन जूं वीडियो साम्हूं आंदियूं वञनि ऐं जेके इन्वेस्टिगेशन थिए उहो पब्लिक जे साम्हूं आंदी वञे ऐं इन ते हिकिड़ी जुडिशियल इंक्वायरी पिणु जोड़ी वञे। हाणे हुकूमत जेको 2 ॾींहंनि खां बयानियूं जोड़ण जी कोशिश करे पई, इहो हिन हुकूमत जी मजबूरी आहे, छाकाणि जो हाणे हीअ हुकूमत जेके वज़ीर ई मोहसिन नक़वी चई छॾियो त हीउ निज़ाम ई नाकाम थी वियो आहे, यानी ही हुकूमत नाकाम थी वई आहे।
उहो हिन वाक़े खे बुनियाद बणाए जेको आहे पंहिंजी वरी लीज़ जेका आहे वधाइण चाहिनि था जेको पंहिंजी हुकूमत जी उहो बेशक पंहिंजी कोशिश कर, पर हिननि जो इहो रवैयो क़ाबिल एतिराज़ बि आहे, क़ाबिल मज़म्मत बि आहे त हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे, अञा उन वाक़े ते ख़तम ई न आहे थियो त हिकिड़ो वज़ीर जेको आहे उहो फौरी तौर ते अची प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थो। इहो वाक़ियो इंतहाई सीरियस आहे ऐं उन ते अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं न करणु घुरिजनि जंहिंसां शक शुबा पैदा थियनि त इहो बि हिकिड़ो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। ठीक लाल साहब, हमारी गाल के अॻियां ॿुधाईंदमि। मूंसां गॾु निसार चीमा साहब, अखुंज़दा चट्टान साहब मौजूद। निसार चीमा साहब, क्या कहेंगे? आपने लाल साहब का मौक़िफ़ सुना, वो ये कह रहे हैं कि इस किस्म के बयानात और फौरी तौर से जो हुकूमती एक रद्दअमल सामने आया है मालरोड वाक़े पर खुसूसन, उससे फिर से PTI समझ रही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक जो तासुर उनके पास है पहले वाले वाक़यात को लेकर वो मजबूत हो सकता है। आप समझते हैं कि खान साहब तक उनसे मुलाकात या उन तक रसाई दे देने से इस वक्त जो हम माहौल देख रहे हैं, ख़ास करके जो कॉल दी गई है एहतजाजी तहरीक की, इस सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से हुकूमत रोक सकती है? ये बॉल अभी हुकूमत के कोर्ट में है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये बिल्कुल उन तक रसाई मिलनी चाहिए, उनके वकला को मिलनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों को मिलनी चाहिए और उनकी पार्टी के कायदीन को मिलनी चाहिए। ये उनका हक है और उनको इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उनसे मुलाकातें होनी चाहिए, उनकी बहनों की, उनके अजीज़ व अक़ारिब की, उनके वकला की और उनके पार्टी के लीडरों की बिल्कुल होनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना भी चाहिए और मिलता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जी, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत वक्त को वो उस तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए जिसका मुजाहरा इमरान खान साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान किया था। देखें, हुकूमत को ज़्यादा फ़राख दिली का मुजाहरा करना चाहिए। वो तो बड़ा तंग नज़री वाला मुजाहरा था जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपने दौर में करते रहे मुखालफिन के हवाले से। तो वो देखें, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, अपने सियासी मुखालफिन को, हत्ता कि ख़वातीन तक को जेलों में डलवाया। मोहतरम मरियम नवाज और मोहतरम फरियाल तालपुर का केस आपके सामने है। और वो तो DGFI को बुला बुला कहते थे कि फलां फलां को के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएं, उनके खिलाफ ये केस बनाएं, उनको अंदर करें, गिरफ्तार करें, जेल में डालें। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि उनको भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनको भी उस तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए बल्कि ज्यादा फराक दिली का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन चीमा साहब, उस फराक दिली का मुजाहरा हो नहीं पा रहा, ये हुकूमत की मजबूरी है या कोई कुछ और कहीं से और कोई मसला है? जिस तरह से आपने फरमाया कि जिस तरह की तंगदिली का मुजाहरा या जो मामलात आपकी हुकूमत ने पेश किए अपोजिशन में होते हुए, दूसरी पार्टियों का भी आपने हवाला दिया, आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी है, ये क्यों नौबत आई है कि हुकूमत को वही चीज़ें जो कल तक गलत थीं आपके लिए वो आज वो करना पड़ रही हैं? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। जो भी मजबूरी हो उन मजबूरियों पे काबू पाना चाहिए। जहाँ भी फैसले हो रहे हैं, फैसला साजों को ये सोचना चाहिए कि वे फॉरवर्ड यही है कि हम सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। देखें, सबसे गलतियाँ हुई हैं माजी में, सियासी जमातों की क़यादत से गलतियाँ हुई हैं, तमाम सियासी जमातों की क़यादत, जो कोई भी उससे मुबर्रा नहीं है, मुस्तस्ना नहीं है। अदलिया से गलतियाँ हुई हैं, मुसल्लह अफवाज की क़यादत से गलतियाँ हुई हैं। सबसे गलतियाँ हुई, सब इंसान हैं, खता के पुतले हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये होती है कि गलतियों से सीखा ना जाए और अपनी गलतियों को जस्टिफाई किया जाए। मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड यही है कि सबको अपनी गलतियों का इदराक हो, उसका एहसास हो और उन गलतियों का एतराफ़ करते उनसे सीखें और आगे बढ़ें। और सारी सियासी क़यादत को सर जोड़ के बैठना चाहिए बशमूल PTI की क़यादत के, और अपने ज़ाती और सियासी और ग्रोही मुफादात से और सारे इदारा जाती मुफादात से बाला तर होकर सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करने चाहिए। चीमा साहब हमेशा मस्बत ख्यालात का इजहार करते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये आपकी पार्टी को कौन समझाए? और दूसरी पार्टियों को आपने जिक्र किया कि सबको माजी की गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। अब की जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें आप समझते हैं कि हुकूमत ये समझने के लिए तैयार है कि इस तरीके से जो इस वक्त हम हालात देख रहे हैं, इसमें हुकूमत वक्त का ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो अदा करते हुए दिखाई दे रही है आपकी पार्टी आपको?
دیکھیے میں تو یہ اس خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں کہ سب کو اس کا ادراک ہو کہ اگر ہم نے اپنی غلطیوں سے نہ سیکھا، جمہوری رویے نہ اپنائے، اسی طرح مخالفین کے بارے میں تنگ نظری کے مظاہرے کرتے رہے، تو یہ اس طرح یہ پورا نظام جو ہے یہ بالکل تباہی سے دوچار ہوگا. تباہی کے راستے پہ ہم جا رہے ہیں. دیکھیں تباہی اور بربادی کا راستہ جو ہے وہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور یہ ہے کہ ملک کی مفاد میں فیصلے کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ تاریخ کا بدقسمتی سے تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. دیکھیں یہ ہے کہ لیکن ہمیں بہرحال یہ ہے کہ ایک ریورس گیئر لگنا چاہیے. یہاں پہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے ہونے چاہیے. بڑی میں دردمندی سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، اس ملک اور قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ملک کی مفاد میں فیصلے کریں، ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر فیصلے کریں. اور دیکھیں یہ حق حکمرانی عوام کا ہے. عوام کو یہ حق ملنا چاہیے، ملتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. عوام کو اعتماد ہو کہ ہم جن کو منتخب کریں گے وہی حکومت سازی کریں گے. ٹھیک. اور لیکن عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس وقت چیمہ صاحب جو صورتحال ہے، جن حالات کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ میں سب کو ایک جگہ پر بیٹھنا ہوگا. چٹن صاحب آپ کے طرف آؤں گی، آپ کیا کہیں گے اس میں رکاوٹ کیا ہے جو راستہ بتا رہے ہیں کہ ملک کا جو وے فارورڈ ہے ان حالات کا، وہ سب کو سیکھنا ہوگا اپنی غلطیوں سے اور پھر آگے بڑھنا ہوگا. اس وقت کی حالات میں، اس وقت کی صورتحال میں کون رکاوٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ ملک ترقی کی راہ پر، ایک بہتری کی راہ پر، استحکام کی راہ پر گامزن ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا حل کیا ہے، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس میں رکاوٹ کون ہے. میرے کہنے کا ضرورت نہیں پڑے گا. میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اور 3 چیزوں پہ فیصلے کریں. نمبر 1 یہ کہ سیاسی انتقام کا ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کرے. ہمارے جو اقتدار میں ہوتا ہے تو وزیر اعظم وزیر ہوتا ہے، جب اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو سیدھا جیل جاتے ہیں. یہ ایک دور میں نہیں ہوا تھا جو پیپلز پارٹی کا دور تھا. 2008 سے لے کر 2013 تک ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی تھی. باقی اگر آپ پاکستان کا تاریخ اٹھا لیں تو ہمیشہ سے یہی ہوا ہے. تو پہلا کام یہ کرے کہ ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ بچ نہ سکے. اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس ادارے کا استعمال ایسا نہیں ہو جس طرح کے ماضی میں نیب کے ادارے کا استعمال ہوا تھا، سیاسی انجینئرنگ کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے، پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، پارٹیوں کو جوڑنے کے لیے. دوسرا، اس طرح کا قانون سازی کرے کہ آنے والے الیکشن کو ہم یقینی بنائے کہ یہ صاف ہو، شفاف ہو. جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. تیسرا کام ہم یہ کریں کہ سیاست میں مداخلت کو ختم کرے. ہم آپس میں ایک میثاق کریں کہ ہم اپنا کندھا استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور آئین پہ مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائے. یہ آئین جو ہے یہ سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے. تو یہ ہوگا سیاستدانوں کے بیٹھنے سے کہ سیاستدان اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے اور کم از کم اور چیزوں پہ متفق ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں. چاہیے تو یہ ہے کہ ہم معیشت پہ بھی متفق ہو جائے، ایک میثاق کا معیشت پہ بھی، امن و امان پہ بھی متفق ہو جائے. تو چٹان صاحب رکاوٹ کون ہے سیاستدانوں کے بیٹھنے میں؟ رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیے جی، ابھی تک تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا تو اس ٹائم پہ بھی ہم نے تمام اپوزیشن نے، چیئرمین بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت دیا تھا کہ آؤ مل بیٹھتے ہیں اور آنے والا مسئلہ معیشت کا ہے، ہم اس پہ ایک میثاق کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب تیار نہیں تھا، کووڈ پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا، پلوامہ کا جو واقعہ ہوا اس پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا. پھر جب الیکشن ہوا اور اپوزیشن اس طرح آیا کہ 2 پارٹی مل کے حکومت بنا سکتے تھے،
ہماری CST نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم کسی پارٹی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں تو دوبارہ الیکشن ہوگا، اور دوبارہ الیکشن میں یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی واضح اکثریت سے جیت جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ دو پارٹی مل کے ہم حکومت بنائے۔ اس ٹائم پہ بھی ہم نے عمران خان صاحب کو دعوت دیا کہ عددی اکثریت آپ کا زیادہ ہے، تو اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ووٹ آپ کو دے سکتے ہیں حکومت سازی کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو آرمی چیف سے ملنا ہے، میں نے تو DGI سے ہاتھ ملانا ہے، میں تو سیاستدانوں سے ملتا نہیں ہوں، اور اگر یہ لوگ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذاتی مسائل پہ، یہ میرا کیس، لیکن یہ چٹان میرا صاحب جیل، اگر آج کی یہ بات میرا کرتے ہیں، ملاقات۔ آپ صحیح بتا رہے ہیں، ماضی میں جو معاملات ہوئے، جو واقعات ہوئے، وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن اگر ہم آج کی صورتحال دیکھیں کہ اس وقت PTI صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں وہ گارنٹی دینے کو بھی تیار ہے اس حکومت کو کہ ہمیں صرف رسائی دی جائے بانی تک، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو شاید یہ کال بھی واپس لے لی جائے، اس کو مشروط کیا جا رہا ہے اس سے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ابھی چیمہ صاحب کو آپ نے سنا، وہ بھی اپنی حکومت کی تنگ دلی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حکومت فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا سبب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ ہر قیدی کو، صرف عمران خان صاحب کو نہیں، ہر قیدی کے حقوق ہوتے ہیں، جو ایک قیدی کے حقوق ہے وہ ہر قیدی کو ملنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عدالتوں میں بھی اپیل دائر کی، عدالتوں نے بھی اس کو اجازت دے دیا، لیکن عدالتوں نے جو شرائط رکھی تھی، حکومت نے جو کہا تھا کہ عمران خان صاحب ایک قیدی کی حیثیت سے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں، وہ مختلف قسم کے شرائط تھے۔ تو میرے خیال سے اس پہ بھی عمران خان صاحب نے اس کا بھی وائلیشن کیا، اور عدالت نے اس کو جو انسٹرکشن دیے تھے کہ آپ بحیثیت ایک قیدی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا بار بار عمران خان صاحب نے وائلیشن کیا۔ میرے خیال سے سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا رویہ ہے کہ وہ بحیثیت قیدی اس پہ جو، ٹھیک ہے کہ اس کے بھی حقوق ہے، قیدی کے بھی حقوق ہے، لیکن جیل کے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے وہ عمران خان صاحب ملاقاتوں میں جیل کی جو شرائط ہے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، لال صاحب سے جواب لیتے ہیں چٹان صاحب۔ لال صاحب، چھا چوندو اوہاں تو خود پارٹی رکاوٹ رہی ہے جیکے ان وقت مسئلن کے جن جو ذکر اوہاں کہو PTI منہ ڈے پئی، ان میں ایک وڈے میں وڈو جو کارن آئے خود ہی رویہ آہن جن جے کرے اج پارٹی ان حالت تے بیٹھل آئے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے جو چٹان صاحب نے کی ہے۔ عمران خان سے ان کی فیملی، ان کے وکلا اور جو ان کے سیاسی رفقا ہے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور چٹان صاحب جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو بہانے بنا کر جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب بھی قید میں تھے، بھٹو صاحب کی بھی محترمہ سے، نصرت بھٹو صاحبہ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، بڑی ریگولر ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں۔ لیکن لال صاحب وہ وائلیشن کا ذکر کر رہے ہیں، گارنٹیز دے کر، شرائط کو نہ مان کر، وائلیشن تو ہوئی ہے ماضی میں، جس کا اعتراف خود PTI کے اندر سے بھی ہوا۔ ناجیہ، بات یہ ہے کہ جب آپ خود لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتے، جب آپ کو کوئی اخلاقی قوت نہیں ہوتی، تو آپ یہ اس طرح کی جھنجھلاہٹ والی باتیں، اس طرح ڈوبیس باتیں، اس طرح منافقت والی باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اسے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی۔ کیا محترمہ بینظیر بھٹو صاحب سے بات کر کے باہر آ کے بات نہیں کرتی تھی میڈیا سے؟ کیا نصرت بھٹو بات نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ خبریں فیڈ نہیں کرتی تھی؟ یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ خان صاحب کے لیے یہ سارے نئے قوانین بلائے جا رہے ہیں؟ ان کے بیٹے جو وہاں پہ رہتے ہیں لندن میں، ان سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی۔ ان کی جو یہاں پہ فیملی ہے، امیڈیٹ فیملی، اور ان کے وکلا جب ملتے رہے ہیں، ان کے ڈاکٹر، مجھے پتا ہے ڈاکٹر فیصل اور جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کبھی ایک سیاسی بیان نہیں دیا ہے، آج تک ایک سیاسی بیان انہوں نے نہیں دیا ہے۔ تو یہ کرنے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے ایک
اور کھانے کے دوسرے ہوتے لیکن ہیں. لال صاحب ابھی اب جو یہ پیپلز تو پارٹی آپ کا مانیں موقف دیا، یہ تو آپ مانیں گے کہ میں ماضی میں، بالکل آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا، لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کئی بار جو بھی چٹان صاحب نے ذکر کیا کہ کئی بار پیشکش تو کی جاتی رہی مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کو، لیکن آگے سے پی ٹی آئی نے اس پر کوئی جب مثبت رسپانس بھی دیا، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بات کہیں نہ کہیں آ کر رک گئی اور اس کے پیچھے بھی پی ٹی آئی کے رویے نظر آئے. دیکھیں آپ نے جو یہ بات کی ہے تو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ جو پہلے یہ میں بات ایک واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوتا ہے. جو بھی چٹان صاحب نے رکھا بڑا خوبصورتی سے اس طرح ہونا چاہیے، لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، پولیٹیکل، پھر کوئی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا، ساری باتیں انہوں نے کی. لیکن یہ آج کی تاریخ میں یہ گزشتہ 1 مہینے سے آزاد جموں کشمیر میں کیا کر رہے ہیں؟ ان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ایک جو فورم تھا وہ وہاں کی سول سوسائٹی کا، اس کو پروسکرائب کر دیا، بین کر دیا اس کو. وہاں پہ قتل و غارت ہوئی ہے، وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگ ووٹ دینے نہیں گئے، الیکشن میں وہاں پہ ووٹ پڑا ہی نہیں. یہ میڈیا رپورٹ نہیں کر سکا تو الجزیرہ اور بی بی سی نے کیا تو ان پر بھی بین لگا دیا کہ اب وہ نہیں جا سکتے وہاں پہ. وہاں پہ پولنگ اسٹیشن خالی پڑے ہوئے تھے. اور یہ بات کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ تسلیم کر لیں. آپ نے 8 فروری کا مینڈیٹ آج تک تسلیم نہیں کیا. آپ جس کو کہتے ہیں کہ یہ 147 کی حکومت ہے، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ایک ناجائز حکومت کو. کیونکہ آپ دونوں کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان بات آئے گا تو وہ احتساب کرے گا. اس لیے اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے اور ان کی جو چوری ہے اس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں. اب بات چیت کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی بات چیت کرنے سے منع نہیں کیا ہے. یہ پہلے صرف پاکستان تحریک انصاف کو موروث الزام ٹھہراتے تھے کہ پی ٹی آئی بات نہیں کر رہی. تو خان صاحب نے سیاسی لوگوں سے بات کرنے سے منع کیا کہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں ہوگی، لیکن اس کے بجائے بات ہو سکتی ہے، طاقتور حلقوں سے بات ہو سکتی ہے. میں آپ کو اس وقت آپ کے لائیو چینل پہ کہہ سکتا ہوں پاکستان تحریک انصاف بات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ان کے پاس نہ دینے کو کچھ ہے نہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے تو خان صاحب نے، میں نے آپ کو کہا کہ ان کا جو یہ الزام ہے اس کی وجہ سے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر لگایا، مولانا صاحب کو اس میں سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر لگایا، ان کو فل مینڈیٹ دیا کہ وہ بات کریں. اور کئی دفعہ محمود خان اچکزئی بات کر چکے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کئی لیٹرز وہ لکھ چکے ہیں. تو کہاں ہوتی ہے ملاقات، کہاں ہوتی ہیں ان کی میٹنگز؟ جواب لیتے ہیں لال صاحب، چیمہ صاحب سے جواب لیتے ہیں. بات چیت کریں گے چیمہ صاحب، لال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 8 فروری کا مینڈیٹ اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نہیں کروائی، جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ زرداری صاحب نے اس لیے ججز کی اپائنٹمنٹ روکی ہوئی تھی کہ وہ کوالیفائی نہیں کر رہے تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے ججز نہیں تھے، اس میں ایسے ججز کیا کہ جس کا کرمنل ریکارڈ ہے. تو جس آئین کی تباہی و بربادی انہوں نے کی ہے، یہ اس پہ کیا بات کریں گے؟ ٹھیک، لال صاحب جواب لیتے ہیں. چیمہ صاحب کیا کہیں گے؟ لال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 8 فروری کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا جاتا تو شاید آج کی اس حکومت کو کشمیر میں مسلم لیگ نون کو اپنے مینڈیٹ کے تسلیم کروانے کے لیے، قبولیت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے درخواست نہیں کرنا پڑتی. دیکھیے، میں تو یہ گزارش کر چکا ہوں کہ حق حکمرانی عوام کا ہے. پاکستان ہو، پاکستان کا کوئی صوبہ ہو یا کشمیر ہو، ہر جگہ پہ حکومت سازی کا حق صرف انہی کو ہے جن کو عوام اپنے ووٹوں سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے اپنے ووٹوں سے منتخب کریں. انہیں اسمبلی میں جانے کا حق ہے اور انہی نمائندوں کو یہ حکومت سازی کا حق ہے. اس میں تو یہ تو اصولی بات ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ اسی پہ 2018 میں بھی عمل ہونا چاہیے تھا، 2024 میں بھی عمل ہونا چاہیے تھا، آزاد کشمیر میں بھی بالکل عمل ہونا چاہیے. لیکن عمل نہیں ہوا چیمہ صاحب، اب کیا ہو؟ اب یہ ہے کہ دیکھیں، وے فارورڈ یہ ہے کہ میں چٹان صاحب کی جو تینوں جو ان کی باتیں ہیں، تینوں نکات ہیں، میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تینوں نے پوائنٹس جو جن کو ہائی لائٹ کیا. پہلا یہ کہ جو بھی حکومت بنائے اس کو انتقامی سیاست سے گریز کرنا چاہیے، اس کو یہ کہ اس کا دروازہ انتقامی سیاست کا بند ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے.
اور تیسرا جو ہے انہوں نے کہا جی کہ بالکل آئین سے ماورا کوئی بھی مداخلت جو ہے وہ اس کا بھی دروازہ بند ہونا چاہیے. سب کو اپنے آئین کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں جہاں تک فری اینڈ فیئر الیکشن کا تعلق ہے اس کے لیے 2 بنیادی پری ریکوزٹس ہیں. ایک یہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو کہیں یا نیشنل گورنمنٹ کہیں, کوئی ایسی گورنمنٹ ہو جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو. ایسی گورنمنٹ ہو جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو, بے داغ کردار کے لوگ جو ہے اس میں شامل ہوں اور وہ الیکشن کروائے. اور دوسری بات جو ہے وہ الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر اور اس کی پوری ٹیم جو ہے وہ بھی ایسے لوگوں پہ مشتمل ہو جن کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو. پوری قوم سے مراد یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ فارمل جو اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن, یہ طریقہ ہی غلط ہے. یعنی یہ کہ اس سے پہلے ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے, دیکھیں نا, یعنی یہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مملک ریاض صاحب تھے, وہ مل کے اگر فیصلہ کریں گے تو وہ قوم کا اس پہ اعتماد ہوگا. بالکل غلط ہے. یہ دیکھیں پوری قوم کا اعتماد ہو جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں شامل ہیں بشمول پی ٹی آئی کی قیادت کے, سب کا اعتماد ہو. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسے کہیں یا نیشنل گورنمنٹ کہیں, وہ الیکشن کروائے. وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ایسا ہو بالکل نیوٹرل ہو ہر لحاظ سے, جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو, وہ الیکشن کروائے. جی تو یہ ہے کہ یہ جب تک یہ اس پہ عمل نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی الیکشن کروائے اس کے اوپر قوم کا اعتماد نہیں ہوگا. جو جن کو کہا جائے گا کہ یہ جیت گئے ان پہ بھی اعتماد نہیں ہوگا, جن کو کہا جائے گا وہ ہارے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر قوم اس کو سچ نہیں مانے گی. لیکن چیمہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے مجھے بالکل یہ لگا کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا منشور سن رہی ہوں, کیونکہ منشور میں عموماً اس قسم کی باتیں بڑے عمدہ طریقے سے بیان کی جاتی ہیں. مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. باقی جو 2 پارٹیاں میرے ساتھ ان کے جو اس وقت رہنما موجود ہیں ان کی پارٹیوں میں بھی کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. گراؤنڈ پر اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں, زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں, تو ہم سارا مسئلہ ہی عمل درآمد کا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ جیسے چٹان صاحب نے بھی کہا کہ سب کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا, اس میں بتائیے گا کہ رکاوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور جو حکومتوں کا کردار ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ادا ہو رہا؟ دیکھیں میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ سب کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم بڑی پارٹیاں جو ہیں, بڑی پارٹیاں بہت ویک مارل گراؤنڈ پہ کھڑی ہیں اس وقت. میں آپ کو بتاؤں بہت کمزور ہے اخلاقی ہماری بنیاد جو ہے, اور اخلاقی پوزیشن بڑی کمزور ہے. وہ 2 لحاظ سے. پہلی بات یہ کہ ہماری ساری بڑی سیاسی جماعتوں کا طرز عمل, عملی طرز عمل یہ ہے کہ فوج اگر ہمیں اقتدار میں لانے کا باعث بنے تو 100 بسم اللہ, موسٹ ویلکم, یہ ملکی اور قومی مفاد میں سمجھا جائے گا. لیکن اگر وہی فوج مخالف کو اقتدار میں لانے کا باعث بنے, اس کی مدد کرے, تو پھر یہ ہے کہ اس کو غیر آئینی, غیر قانونی اور یہ ہے کہ آئین سے ماورا قرار دیا جائے گا. یہ طرز عمل غلط ہے. اگر یہ جو چیز ہمارے یعنی مخالف کے لیے غلط ہے وہ ہمارے لیے بھی غلط ہونی چاہیے. یہ جب تک یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی قیادت جو ہے ان کو عملی طور پر بھی کرپشن سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے, عملی طور پر. اور اس کا پتہ چلتا ہے سلیکشن آف ٹیم سے. اور جب یہ ہے کہ وہ ٹکٹ دیتے ہیں پارٹی کے, جب یہ ہے کہ کیبنٹ میں شامل کرتے ہیں, اپنی ٹیم بناتے ہیں, ان تمام مراحل پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اس کمٹمنٹ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں کہ وہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک کرپشن سے نفرت کا عملی مظاہرہ نہیں ہوگا اور ہر جگہ پہ میرٹ کے اوپر تعیناتیاں نہیں ہوں گی, یہ کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے اصول پہ عمل نہیں ہوگا, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک چیمہ صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, لیکن اس سے پہلے بس مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سب آپ کی ذاتی سوچ ہے, آپ کے خیالات ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس حکومت کے اندر یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جس سیاسی اسپیس کے شرنک ہونے کا آپ نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا, نقشہ کھینچا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر, آپ کی حکومت کے اندر بھی ریئلائزیشن اب آ چکی ہے؟ یہ میں دیکھیں ناجیہ صرف ہماری پارٹی کی بات نہیں ہے, ملک کا ہر باشعور شہری جو ہے وہ ان لائنوں پہ سوچ رہا ہے. ملک کا ہر باشعور شہری, محب وطن شہری, وہ یہی سوچ رہا ہے کہ جب تک یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ درست نہیں ہوں گی, ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی قائدین اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں, جب تک یہ ہے کہ اپنے
ذاتی اور سیاسی مفادات پہ قومی مفادات کو ترجیح نہیں دیں گے تو ہم یہ ہے کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل آئیں گے. ٹھیک چیمہ صاحب، میرا سوال ابھی تک وہی موجود ہے. میں وہی سوال چٹان صاحب کی طرف لے جاؤں گی. چٹان صاحب، ملک کا ہر باشعور بندہ یہ سوچتا ہے، ایسا چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ان باشعور لوگوں کی، ملک کے ان عوام کی جو نمائندگی کرتے ہیں، جن کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں عوام، وہ آپ لوگ ہیں، وہ سیاستدان ہیں. اب سیاستدانوں کا ذکر ہوا کہ وہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے، جس کی وجہ سے یہ جو سیاسی سپیس جو شرنک ہو رہی ہے دن بدن، جس کا ذکر چیمہ صاحب یہاں پر کر رہے ہیں، لال صاحب یہاں پر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو دو سیاستدان کھڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلائزیشن اب پارٹیز کے اندر آ چکی ہے؟ دیکھیے، اگر آ نہیں چکی ہے تو یہ آنا چاہیے. اور جب تک سیاستدان ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، جب تک سیاستدان اپنا وہ کندھا جو ہے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنی بھی قانون سازی کرے، ہمارے دور میں ہم نے بھرپور کوشش کیا، جو 2008 میں ہمارا حکومت تھا، کہ ہم اس طرح قانون سازی کریں کہ آنے والے الیکشن کو صاف شفاف بنائے. اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس میں ہم نے یہ کیا کہ الیکشن کمشنر کو لگانے کا اختیار صرف حکومت کے پاس نہیں ہوگا، یہ اس میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہوگا. اس میں ہم نے اپوزیشن لیڈر کو بھی شامل کر دیا. ہم نے یہ کیا کہ جو ووٹر کا تصویر ہے اس کو بھی ووٹر لسٹ پہ ہم نے لگا دیا. حد درجے ہم نے کوشش کیا کہ آنے والا الیکشن صاف اور شفاف ہو. لیکن پھر کیا ہوا؟ عروس کے ذریعے ایک پارٹی کو جتوایا گیا، پھر 2018 میں جو ہے RTS کو بٹھا کے جتوایا گیا، اس بار جو ہے 47 کے ذریعے جتوایا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس طرح قانون سازی نہیں کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گا. جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم میں ایک قانون پاس کیا کہ آئندہ کے لیے جس نے بھی مارشل لا لگایا، اس ڈکٹیٹر کا سزائے موت ہوگا. آج آپ دیکھ لیں، مداخلت تو ہو رہا ہے لیکن ڈائریکٹ ابھی تک اس کے بعد مارشل لا نہیں لگا ہے. تو اس طرح قانون سازی ہم نے کرنا پڑے گا کہ ہم سیاست سے، ہم الیکشن سے اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت کو ختم کر دیں. اگر ہم اس مداخلت کو ختم نہیں کرتے ہیں تو چاہے پھر ہم جو بھی قانون سازی کریں، جس طرح کا زور لگائے، پھر ہم الیکشن کو صاف اور شفاف نہیں بنا سکتے ہیں. اور یہ سارے سب کچھ تب ہوگا جو سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں گے. یہ میرے بھائی لال صاحب نے بار بار ذکر کیا کرپشن کا، کہ ہم لوگوں کا کرپشن ہے اور ہم عمران خان سے ڈرتے ہیں. تو اگر ہم عمران خان صاحب سے ڈرتے تو ہم نے تو الیکشن کے بعد آپ لوگوں کو دعوت نہیں دینا تھا کہ آپ لوگ حکومت بنائے. لیکن آپ لوگوں کے سیاسی نتیجہ بکاری کی وجہ سے اور غیر سیاسی قیادت کی وجہ سے آپ لوگوں نے انکار کر دیا. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب 4.5 سال جو ہیں وہ اس ملک پہ وزیر اعظم رہا. انہوں نے اس قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ لوگوں نے کرپشن کیا ہے اور کس نے سویز لے کے پیسے گئے اور امریکہ کے، اور انہوں نے ایک لمبا لسٹ بنایا تھا، اور ہم کامیاب ہو کے ہم آ کے ہم یہ پیسے باہر سے لائیں گے اور اتنے ارب اس کی منہ پہ مار دیں گے، اتنے ارب اس کی منہ پہ ماریں گے، اور پاکستان میں لوگ باہر سے آئیں گے اور یہاں پہ مزدوری کریں گے، اور یہ ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 4.5 سال میں اس کی وہ جتنا زور لگا سکتے تھے، ہمارے لوگوں کو 3 مہینے ریمانڈ پہ رکھے، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دی، پورا لیڈرشپ چاہے ہمارا تھا چاہے مسلم لیگ نون کا تھا. لیکن پھر ہوا کیا؟ امریکہ میں انہوں نے جو تقریر کیا تھا کہ اے سی نکلوا دوں گا، میں جو ہے پنکھی نکلوا دوں گا، اس حد تک ظلم کیا کہ نواز شریف صاحب کی بیگم جو تھی وہ بستر مرگ تھی. آج کل تو عمران خان صاحب اپنے بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں، دیسی گھی بھی کھا رہے ہیں، ان کو سائیکل بھی ملا ہے، ان کو ایک بہت بڑا احاطہ ملا ہے جس میں ورزش بھی ہو رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب جو تھا وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے ایک بات اپنی بیوی سے بات کروا دے، شاید کہ پھر میرے ان سے بات چیت نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے اس کو جو ہے اجازت نہیں دیا اس کے ساتھ بات کرنے کا.
تو اگر یہ لوگ ہم نے کوئی کرپشن کیا تھا تو پھر عدالتوں سے ہم تو سارے عدالتوں سے بری ہو گئی. جس طرح آپ پی ٹی آئی والے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کو رہا کرے, ایک ایگزیکٹو آرڈر کی وجہ سے اس کو رہا کرے. ہم نے تو ایگزیکٹو آرڈر پہ رہائی کا مطالبہ نہیں کیا تھا. ہم نے تو کہا تھا کہ ہمارے اوپر جو کیسز ہے ہم اس کو پیش کریں گے, ہم عدالتوں میں اپنے کیسوں کو لڑیں گے. اور الحمدللہ ہمارے سارے لیڈرشپ نے عدالتوں میں اپنے کیسز کا مقابلہ کیا اور عدالتوں نے ان لوگوں کو ضمانتیں دی, ان لوگوں کو رہا کر دی. تو اگر ہم نے کرپشن کیا تھا تو آپ لوگ ثابت کر دیں. پھر اب کرپشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی پختونخوا میں 15 سال سے ایک حکومت چلی آ رہی ہے. آپ ان پہ ایک بار نظر ڈال دیں کہ وہاں پہ کرپشن کا شرح کیا ہے, وہاں پہ کس طرح کرپشن ہو رہے ہیں. وہاں پہ جو کرپشن ہو رہے ہیں وہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایس کہہ رہے, وہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایس کہہ رہے, وہ پی ٹی آئی کے اپنے عہدیدار کہہ رہے ہیں. پرویز خٹک نے جو کرپشن کیا تھا وہ کہانیاں محمود خان صاحب نے لوگوں کو بتا دیے کہ بھائی کتنا کرپشن کیا ہے. پھر اس کے بعد محمود خان صاحب کا جو کرپشن تھا اس کے بارے میں علامین گنڈاپور صاحب ببنگ دوہل کہتے تھے کہ ہماری حکومت میں کتنا ایک طویل فہرست تھے جو آپ گنوا بھی رہے ہیں. پی ٹی آئی جواب اس کا لیتے ہیں. لال صاحب हाणे अवां छा चवंदो जेका ॻाल्हियूं हिते अवां ॿुधियूं, छा पी टी आई अंदरि बि हाणे इहा रियलाइज़ेशन अची चुकी आहे ऐं पी टी आई पंहिंजी माज़ीअ जूं ऐं हाल जूं जेके ग़लतियूं आहिनि उहे उन्हनि मां सिखण लाइ तयारु आहे? लाल साहब तव्हांजो माइक म्यूट आहे, इनखे काइंडली अनम्यूट कजो ऐं ॿुधाइजो त पी टी आई छा पंहिंजी माज़ी ऐं हाल जी ग़लतियुनि मां सिखण लाइ तयारु आहे? जी देखिए, पहले तो जो चढ़ान साहब ने बातें की हैं कि पहले भी करप्शन थी और अभी भी हो रही है, तो ये एक और एक्सेप्टेंस है इनकी. बेइदारे तो हुकूमत तो आपके पास है, नैब आपके पास है, FIA आपके पास है, तो अगर कोई चोरी कर रहा है तो आपको किसने रोका है? आप क्यों चुप है? करप्शन तो आपके जो वफाकी वजीर है आसिफ ख्वाजा साहब, वो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अरबों रुपए लेके मुल्क से उड़ाकर दुनिया में जाके सेटल हो रहे हैं. आप एलानिया कहते हैं, तो आप हम पे क्या इल्जाम लगाते हैं? आपके पास सारे इदारे हैं, आप जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं. आप कहते हैं कि नवाज शरीफ मर गया था. भाई नवाज शरीफ को इमरान खान ने, जब वो जेल में था नवाज शरीफ, तो उसको इलाज के लिए लंदन भेजा था. उसका इलाज लंदन में हुआ. झूठा सच्चा दिल का जो भी था, प्लेटलेट्स का था, जो भी था, आप उस शख्स को जिसने आपको लंदन भेजा उसको यहाँ पे फैमिली से मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, उसके बच्चों से बात नहीं करवा रहे हैं, उनकी बहनों से बात नहीं करवा रहे हैं. आप आज नए प्रोपोजल लेके आए हैं. मुझे बताएं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आप दोनों ने पार्टियों ने कितना अमल किया? क्या नवाज शरीफ आपके खिलाफ काला कोट पहन के पहुंच नहीं गया था अदालत में? क्या आपने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं था कि आप सिविलियन जो है सुपरमेसी के लिए काम करेंगे? कौन सा आपने सिविलियन सुपरमेसी के लिए काम किया है? आपने तो उससे जब सीओडी था शायद उससे पहले ज्यादा सिविलियन सुपरमेसी रही हो. आज तो आप खुद मानते हैं कि हाइब्रिड हुकूमत है. एक तरफ आप सुपरमेसी की बात करते हो, दूसरी तरफ हाइब्रिड हुकूमत बना के आप बैठ जाते हो. जो आप कह रही हैं नादिया, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये चीमा साहब जो बातें कर रहे हैं ना, बड़ी जबरदस्त है. ये बातें बड़ी जबरदस्त है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. लेकिन ये बातें हुकूमत कर रही है. एक चढ़ान साहब कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नवाज लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैं पूछ रहा हूं इन बातों पे अमल करने के लिए आप प्रैक्टिकल कोई स्टेप्स तो लेंगे कि नहीं लेंगे? बातचीत की ऑफर आपको कर देनी है, बातचीत नहीं करनी है. वही जो आप असेंबली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर करता है, चुटकम वजीर आजम, वही आप यहाँ पे करते हैं. भाई आप अपनी पार्टी को कहें कि पीटीआई बात करने के लिए तैयार है. इमरान खान ने कब मना किया? हमारे अपोजिशन लीडर ने कब मना किया? बैरिस्टर गौहर ने आपको कब मना किया? आपने कहा कि आप बजट इजलास में हिस्सा लें, हम इमरान खान की मुलाकात खोल देंगे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट में भरपूर पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई मुलाकात नहीं कराई आपने. आज इमरान खान की जिंदगी को खतरा है. पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अखबारों में खबरें लग रही हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है. नवाज लीग तो चलो, नवाज शरीफ को तो ज़ियाउल ले आए थे ना मैदान में, कि पीपल्स पार्टी को क्या हो गया? इसमें क्यों जो ज़ियाउल की रूह जो है वो दाखिल हो गई है, जिसने भुट्टो शहीद को शहीद होते देखा है,
وہ کیسے ایک کسی عوامی لیڈر کو اس طرح بیمار اور انکمیونیکیٹو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ حکومت اعلان کرے بات چیت کا، اپنی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرے کہ یہ ٹیم بات کرے گی، تو سب پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کریں گے اور بات چیت کریں گے. ہم عمران خان کی آزادی کی آپ سے بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اس ملک میں جمہوریت کا کہہ رہے ہیں، ہم اس ملک میں آئین کی بحالی کا کہہ رہے ہیں، ہم عمران خان کے علاج کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک لال صاحب جواب وٹھوں تھا تو ہانے ہی جو کو معاملو تے اچھی وری اساں کے لگے پہ تو ڈیڈ لاک آئے ان حکومت کے جے کریں یہ حکومت چاہے تو انہیں ڈیڈ لاک کے ختم بھی کرے سکے تھی. چیمہ صاحب کیا رسپونڈ کریں گے؟ آخر میں کوئی کامنٹ لوں گی آپ کا. جی چیمہ صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اپنی غلطیوں سے ہم نے سیکھنے کی بات کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے غلطیوں ہیں، سب کو سیکھنا چاہیے. لیکن کاش چیمہ کہ صاحب پی جس ٹی طرح آئی کی لال صاحب نے قیادت کہا ہے کہ اس کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپ کچھ نظر تو آنا چاہیے کہ حکومت سیکھ رہی ہے یا غلطیوں سے سیکھنا چاہتی ہے، وہ نہیں ہو رہا. جی چیمہ یہ صاحب. فرمائیں کہ ہمارے پی ٹی کے دوست جو ہیں ہمیں تو ان سے ہمدردی ہے، عمران خان سے بھی ہمدردی ہے. کیا وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ عمران خان کے ذہن پہ انتقامی جو سوچ تھی اتنی غالب تھی کہ وہ باہر جائیں، امریکہ جائیں، اور اس وقت بھی یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہی ہو کوئی قومی ایشو جو ہے قومی مسئلے کی بجائے ان کے ذہن میں آپ چمن صاحب یہ کیوں بول رہے ہیں کہ عمران خان نے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا، لندن بھیجا تھا علاج کے لیے؟ میں آپ وہ جب آپ بولتے کیوں ہیں بول تو رہے میں ہیں؟ بیچ میں مداخلت نہیں کرتا جی. آپ کائنڈلی چیمہ صاحب اپنی باری جی چیمہ صاحب مکمل کریں. بات یہ ہے کہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ وہاں جا کے آپ کے ذہن پہ سوار ہو کہ میں جا کے واپس جا کے نواز شریف کا اے سی اتروانا ہے. یہ کس طرح کی ذہنیت ہے؟ ہاں تو ایسی آپ ہونے بھی چاہیے جیل میں، کیا غلط کہہ دیا لیکن تھا؟ چیمہ صاحب ایسے معاملات تو پھر ہر پارٹی کے ساتھ رہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بھی تنگ دلی کا اعتراف کیا کہ حکومت تنگ دل ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے معاملے میں. جی مکمل کیجیے گا. جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کرپشن کی بات جو کرتے ہیں یہ ان کی سلیکشن کس طرح کی تھی. یہ وہاں پہ بزدار اور ادھر کے پی میں محمود خان بزدار کے ساتھ وہ سارا جو ٹیم تھی یہ فرا گوگی وغیرہ یہ اس کے کرتوتوں سے پورا تو گرفتار کرے نا ان کو، کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ کیا یہ سلیکشن آپ کی تھی، آپ کے لیڈر کی تھی؟ آپ کو یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر کی سلیکشن بڑی غلط تھی؟ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیا کس طرح کی سوچ ہے آپ کی؟ ہمیں تو آپ کے لیڈر سے ہمدردی ہے. میں تو اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اس کے وکلاء کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس کے رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس کے پر آپ پارٹی لیڈر سرکار میں ہیں لیکن آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑ رہا نا. آپ نہیں. سرکار ہیں، آپ کو تو حکم دینا چاہیے. میں اپنی رائے نواز کا شریف تو سرکار ہے، میں اپنی رائے پنجاب کا میں بھی ہے. اظہار بالکل کھل کے کر رہا ہوں کہ بالکل یہ ہے کہ اگر ان کے ملنے نہیں دیا جا رہا تو یہ غلط ہے. ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کریں کہ آپ نے بھی ماضی میں یہ اپنے مخالفین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بہت ہی غلط تھا اور غیر منصفانہ تھا، غیر جمہوری تھا. آئندہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. پوائنٹ ٹیکن. چیمہ صاحب میرے پاس وقت کم ہے شو میں. چٹان صاحب آپ کا آخری فائنل کامنٹ لوں گی. جی چٹان صاحب. جی ناظرین چٹان صاحب بھی اس اگر گفتگو میں موجودہ ہی ہیں ان سے رابطہ منقطع تھی گفتگو اواں بدھی مسگل لال صاحب وہاں جی وڈی مہربانی. چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین چٹان صاحب بھی مجھ سے موجود ہوا گفتگو وہاں بدھی جن میں ظاہرہ ہر پارٹی پنجی گال کرے پئی پر کچھ اہم گالوں بھی تھیوں جی چیمہ صاحب ذکر کयो یا چٹان صاحب اتنے ذکر کयो تو ہانے سبھی کے जेके भी ग़लतियूं थियूं माज़ीअ में थियूं हाल में थियनि पियूं उन्हनि मां सिखणो पवंदो. जेसिताईं ग़लतियुनि मां ई पार्टियूं न सिखंदियूं इन ई तरीक़े सां पंहिंजो जेको सियासी स्पेस आहे उनखे लूज़ कंदियूं रहंदियूं त पोइ कंहिंजे हथ में का शइ कोन ईंदी. नाज़रीन गुफ़्तगू मां अव्हां खां इजाज़त वठंदासीं. फीडबैक सां आगाह कजो. सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ ऐं महिमाननि सां गॾु. अल्लाह हाफ़िज़.